تو جیسا کہ آپ نے بھی دیکھا کہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بڑا آج کل ایک ہاٹ ٹاپک بھی ہے، اور میرا خیال اگر آپ کو پریکٹس آپ کہہ رہی ہیں تو بہت سارے ایشوز بھی آتے ہوں گے، تو ہم بھی ایجوکیشن سیکٹر کے اندر بہت زیادہ دیکھتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ہم باری باری جو ہیں وہ اس کو ایڈریس کرتے ہیں کہ اوور تھنکنگ کیا چیز ہے. پہلے ہمیں آپ یہ بتائیے گا، پھر ہم فردر اس پہ بات کریں گے انگزائٹی کے اوپر، اور پھر اکیڈمک پریشر، تاکہ ہم اس چیز کے فیکٹرز پہ بات کر سکیں اور باری باری بتا سکیں یہ کیا ہے، یہ کیوں ہوتی ہے، اور کیسے لوگ اس پر قابو رکھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ میم آپ کے ایکسپیرینس میں اتنی ساری لرننگ، اتنی ساری پریکٹس میں اوور تھنکنگ یہ کیسے ٹریگر آؤٹ ہوتی ہے، یہ کیا چیز ہے، کیا بیماری ہے جو آج کی نسل کو، آج کی جنریشن کو اتنا تنگ کر رہی ہے؟ بیسیکلی اوور تھنکنگ جو ہے وہ ایک نیگیٹو تھنکنگ ہے، اور ڈیلی بیسس پر اگر آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی اسٹریس ہے اور آپ کو اس کو مینیج کرنا نہیں آتا، اس کو ڈیل کرنا نہیں آتا، لیکن اس ایک انسیڈنٹ کی وجہ سے یا ان چند نیگیٹو لوگوں کی وجہ سے، یا پھر اگر ہم اسٹوڈنٹس کی بات کریں تو بیڈ گریڈس کی وجہ سے آپ کے ذہن میں نیگیٹو تھاٹس کا جو پیٹرن ہے وہ چلتا رہتا ہے تھرو آؤٹ دا ڈے، پھر رات کو سونے سے پہلے. اور شروع میں تو بہت کم ہوتا ہے، لیکن کیونکہ آپ کو اس کو مینیج کرنا نہیں آتا تو یہ بڑھتا جاتا ہے. تو اس کو ہم بولتے ہیں اوور تھنکنگ. نیگیٹیولی آپ جو ہیں وہ کسی بھی چیز کے بارے میں نیگیٹو سوچ رہے ہیں اور نیگیٹیولی اس کو اپریہینڈ کر رہے ہیں اور فیوچر کے بارے میں نیگیٹو سوچ رہے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اوور تھنکنگ. اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی جو اسٹوڈنٹ لائف ہے، آپ کی اکیڈیمک لائف ہے، آپ کی پرسنل لائف ہے، وہ بھی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ نے پوچھا کہ اس کے بیسیکلی روٹس کیا ہوتے ہیں، کیا کازز ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اوور تھنکنگ آج کل ہماری یوتھ میں جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اس کی سب سے بڑی اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمیں انسائٹ ہی نہیں ہے کہ اوور تھنکنگ ہوتی کیا ہے، اویئرنیس ہی نہیں ہے. سم ٹائمس ہمارے ساتھ اوور تھنکنگ ہم لوگ کر تو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کو اوور تھنکنگ بولتے ہیں. سم ٹائمس آپ پازیٹیولی بہت زیادہ چیزوں کے بارے میں کنسرنڈ ہوتے ہیں. اوور کنسرنڈ ہونا کسی بھی چیز کے بارے میں، اس کے بارے میں فکر مند ہونا، کسی چیز کو لے کر بہت زیادہ سوچنا کہ میری یہ چیز بہتر ہو جائے، یہ اوور تھنکنگ ہے. اوور تھنکنگ کی وجہ سے بیسیکلی آپ کا جو اسٹریس ہے وہ بڑھنا شروع ہوگا، اور آپ کے ارد گرد جو بھی آپ چیزیں پلان کرنے کی کوشش کر رہے ہو، خواہ آپ کے ٹیسٹ ہیں، آپ کے گھر کی روٹین ہے، آپ کے پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن شپس ہیں، یا باہر آپ کی جو بھی کوئی کام ہے، اس میں آپ کو وہ پازیٹیو آؤٹ کم نہیں ملے گا جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ڈیو ٹو اوور تھنکنگ. اس کی روٹ کاز یہ ہوتی ہے کہ سم ٹائمس ہم جو خود کو سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے پرفیکشن لیول پر آ کے اپنی پرفارمنس دینی ہے. کیونکہ یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہمارا پوڈ کاسٹ ہے تو میں اسی کانٹیکس میں بات کروں گی کہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس کے ذہن میں سوسائٹی نے، پیرنٹس نے اور اسکول نے ایک چیز بٹھا دی ہے کہ اگر آپ 90% سے ابو پرسنٹیج لے کے آؤ گے تو تب آپ ایکسیپٹیبل ہو ایز اے گڈ اسٹوڈنٹ. تو بچہ وہاں پر جو ہے وہ کنٹینیوسلی تھنک کر رہا ہے کہ اچھا لاسٹ ٹائم میرے گریڈز اچھے نہیں آئے تھے، تو اب میں اس چیز کو بہتر کیسے کر سکتا ہوں، فلاں کے اتنے نمبر ہیں، میرے کزن کے اتنے ہیں، پیرنٹس ایسے بات کرتے ہیں، اسکول میں ٹیچر ایسے بات کرتی ہے. تو وہ جو پیئر پریشر سے بھی آپ کو، سوسائٹی سے بھی وہ جو آپ کو ایک پریشر فیل ہو رہا ہے، وہ آپ کو لیڈ کر رہا ہے ٹورڈز اوور تھنکنگ. اور اس کی بعد جو ہے بچہ جو ہے وہ انزائٹی کی طرف جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے بچہ خود کو ایوریج لیول پر آ کے کنسیڈر نہیں کر رہا، وہ سیلف ڈاؤٹ میں چلا گیا. اور اس کی وجہ سے اگر وہ سیلف ڈاؤٹ میں جا رہا ہے تو اس کا کانفیڈنس کم ہو رہا ہے، اس کی سیلف اسٹیم لو ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو اکیڈیمک پرفارمنس ہے وہ بھی ڈکلائن میں جانا شروع ہو گیا. تو اوور تھنکنگ کم نہیں ہو رہی، بڑھتی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اوور تھنکنگ کو ایک سائڈ پر وہ ریزالو نہیں کر پا رہا، اور وہاں سے جو ایک سوسائٹی کا، پیرنٹس کا، اور پرفارمنس بھی اس کی ڈکلائن میں جا رہی ہے. اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ادھر کون سی ایسی چیز کروں کہ جس کی وجہ سے میں اس کو اوور کم کر سکتا ہوں. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ آج کل اگر اپنے کزنس کی طرف جا رہے ہیں یا پھر اپنے سبلنگس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو کمپیریزن سٹارٹ ہو جاتا ہے ہمارے پیرنٹس کا کہ یہ بچہ تو ایسے ہے اور فلاں تمہارا دوست تو ایسے ہے، فلاں کزن کی طرف دیکھو. تو وہ جو کمپیریزن ہے وہ بھی اکثر اسٹوڈنٹ کو لیڈ کرتا ہے کہ بچے بہت زیادہ سوچتے ہیں کہ بالکل ٹھیک بات ہے. بچے اس طرح بھی سوچتے ہیں کہ اس کی ایج بھی میرے جتنی ہے، ہم لوگ اکیڈیمیا میں بھی سیم، مطلب سیم اسکول جا رہے ہیں، اور ہم لوگوں کی جو ہے وہ ٹیوشن میں بھی سیم ہے، ہر چیز سیم ہے، میں پتہ نہیں کیوں نہیں اچھا پرفارم کر پا رہا. کیونکہ وہ بچہ ہے، اس کے اندر اتنی انسائٹ نہیں ہے کہ وہ دیکھ سکے کہ ہر بچہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. لیکن یہ چیز ہمارے بڑوں کو پتہ ہونی چاہیے، ہمارے اسکول میں جو ہے وہ ٹیچرس کو پتہ ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ سیلف ڈاؤٹ میں جاتا ہے، اور سیلف ڈاؤٹ میں جانے کے بعد جو ہے وہ سوچ ہی نہیں پاتا کہ مجھے چیزوں کو بہتر کس طرح سے کرنا ہے.
یہ وہ کچھ فیکٹرز ہیں. اور آج کل جو ہمارے یہ ڈیجیٹل میڈیا ہے اس نے بچوں کے اندر جو وہ کمپیریزن ہے نا ایک اتنی پرفیکٹ لائف دکھا دی ہے, ایک اتنا پرفیکٹ اسٹینڈرڈ بنا دیا اچھی پرفارمنس, گڈ اسٹوڈنٹ, گڈ گریڈس کا, کہ جہاں پر بچہ جو ہے اگر گھر میں بے شک وہ کمپیریزن نہیں کر رہا, لیکن سوشل میڈیا پر جو ہے ہم لوگ اتنا وہ چیزوں کو میگنیفائی کر کے دکھایا ہوا ہے, تو وہاں پر بچہ جو ہے وہ ریل اور ریئل لائف میں ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتا, جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ اوور تھنک کرتا ہے. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے بچوں میں ایکسرسائز بالکل نہیں ہے. ہمارے دور میں یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ اسپورٹس میں بہت پارٹیسپیٹ کرتے تھے, ہم لوگ جو ہے وہ فزیکل ایکسرسائز بہت کرتے تھے, ہماری جو گیمز تھی وہ فزیکل زیادہ تھی. آج کل کے بچے جو ہیں وہ اپنے آل دا ٹائم گیمز کھیل رہے ہیں, وہ بھی فونس پر کھیل رہے ہیں. ان کا اگر کسی دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی بات چیت جو ہے فون پر ہو رہی ہے. تو فون پر اتنا ٹائم گزرتا ہے کہ ان کے پاس وہ جو فزیکل ایکسرسائز والا ٹائم ہے نا وہ ہے ہی نہیں ہے, جس کی وجہ سے آپ کا اسٹریس ریڈیوس ہوتا ہے, اور آپ کے اندر جو ہے وہ آپ کی باقی مسل موومنٹ اتنی اچھی ہوتی ہے کہ آپ اوور تھنکنگ کو اوور کم کر سکیں, بیسیکلی اسٹریس کو ریڈیوس کر سکیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کی نیند بھی ڈسٹرب ہے, اس کی وجہ سے اس کا کھانا پینا بھی ڈسٹرب ہے, ہیلدی ڈائٹ نہیں ہے, سلیپ پیٹرنس ٹھیک نہیں ہے, اس کے بعد ڈیلی کی روٹین میں ڈسپلن نہیں ہے, فزیکل ایکسرسائز بالکل زیرو ہے, ڈیجیٹل جو آپ کا اسکرین ٹائم ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں بیسیکلی جو ایک اسٹوڈنٹ کو لیڈ کرتے ہیں ٹورڈز اوور تھنکنگ.